علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، یعنی آپ کے معالج جو کہ آپ کا ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے اس کی کیا قابلیت ہے، کیا اس کا تجربہ ہے، جو وہ آپریشن کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں یا پروسیجر کرتے ہیں، اس میں کامیابی کا کیا تناسب ہے؟ کیا ان کی ٹیم میں کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ موجود ہیں؟ علاج سے پہلے، علاج کے دوران اور علاج کے بعد کیا سہولیات میسر ہیں، اور کیا بین الاقوامی معیار کی طبی سہولیات آپ کو میسر ہیں، اور کیا ورلڈ کلاس فیسلٹیز میں آپ کا علاج ہو رہا ہے؟ تو یہ سب آپ کا استحقاق ہے، یہ آپ کی رائٹس ہیں کہ آپ علاج کرانے سے پہلے یہ تمام چیزیں معلوم کریں۔ معالج کی قابلیت سے متعلق صرف اتنا میں کہوں گا کہ 99% جو پیشنٹس ہیں وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا ان کو انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ ہر چیز جو انٹرنیٹ پہ دی گئی ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، تو آپ سورس تک جائیے۔ آپ دیکھیے کہ جو صاحب یا صاحبہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں اس پروسیجر کے لیے، کیا واقعی وہ قابل ہیں، ان کی بیسک تعلیم کیا ہے، کیا انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، اور کس قسم کے امتحانات انہوں نے پاس کیے ہیں، کیا انٹرنیشنلی ان کی ریپوٹیشن ہے، کیا ان کی پبلیکیشنز موجود ہیں، کیا وہ ملک میں یا ملک سے باہر ایک ٹیچنگ فیکلٹی کا رول رکھتے ہیں، یعنی کیا وہ استاد ہیں، اس فیلڈ کے اندر سپر اسپیشلسٹ ہیں۔ کیونکہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ خواتین و حضرات جن کی تعلیم بھی نہیں ہے اور وہ اس علاج کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بتا رہے ہیں، تو ہم اس میں آپ کو وارن کرتے ہیں کہ یہ ایسا ٹریٹمنٹ ہے فائبرائڈ ایمبولائزیشن، ایڈینومائسس ایمبولائزیشن، جو کہ آپ یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے، یا کسی ایک ویکینڈ کورس پہ جا کے آپ دیکھ کے نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے لیے سالہ سال کی ٹریننگ اور تجربہ درکار ہے۔ ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے سے یہ پروسیجر کر رہے ہیں، آپ کا مین جو بیس ہے یا جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور میجورٹی آف یور ٹائم آپ وہاں سپینڈ کرتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ آیا وہ ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے، اور کس ادارے سے آپ منسلک ہیں؟ یہ آپ کا حق ہے، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کامیابی کا تناسب آپ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ ان کی کوالیفیکیشن کو لنک کر کے آپ دیکھیں گے گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، سفاری پہ، کہ اوور آل اس پروسیجر کا کیا سکسیس ریٹ ہے، اور سکسیس ریٹ صرف کوالیفائڈ ہینڈز کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے۔ جو قابل لوگ ہیں، جو اس کے ٹرینڈ لوگ ہیں، صرف انہی کی سکسیس رپورٹ کی جاتی ہے، جو کہ قریباً 90 سے 95% ہے، اور الحمدللہ ہماری اس سے بھی زیادہ ہے، جس کے لیے ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے یہ آپ کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس ڈیزیز کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کی کیا سٹیجز ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرایا اور آپ کو بلا لیا گیا کہ آ جائیے علاج کروا لیجیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایک پروسیس سے ہم آپ کو گزارتے ہیں۔ سب سے بیسک چیز جو ہمیں درکار ہوتی ہے وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جو میرڈ خواتین ہیں ان کے لیے ہمیں ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ، یعنی لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ درکار ہے۔ جو خواتین ان میرڈ ہیں، سنگل ہیں یا ٹین ایجرز ہیں، ان کے لیے ریگولر پیلوک الٹرا ساؤنڈ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کی جو ایجز ہیں وہ 13 سال سے لے کے 55 سال تک کی عمر کی خواتین ہماری
ٹین ایجرز ہمارے پیشنٹس ہیں، اور الحمدللہ تمام کے تمام صحت یاب ہیں۔ ہم بیسک اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد آپ کے مزید ٹیسٹ کرتے ہیں، اور 99.99% پیشنٹس کا ہم ایم آر آئی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایم آر آئی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم ہونی چاہیے۔ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی فائبرائڈس کی کیا لوکیشن ہے، ان کی کیا حیت ہے، ان کی ویسکولر سپلائی کیسی ہے، ان کی بلڈ سپلائی کہاں سے آ رہی ہے، کیا آپ کو ایڈینومائسس کا پرابلم ہے، آپ کی اووریز کیسی نظر آ رہی ہیں، اور باقی جو اعضاء ہیں آپ کے پیلوس میں وہ کیسے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو بائی پاس نہیں کرتے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ جو کہ ٹرینڈ لوگ ہیں اس فیلڈ کے، معتبر لوگ ہیں، وہ کسی بھی سٹیپ کو مس نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر مس کرتے ہیں بھی ہیں یا انٹینشنلی چھوڑتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو پیس میکر ڈلا ہوا ہے جو کہ ایم آر آئی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یا اس قسم کی میٹل کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جن کا ایم آر آئی کے میگنیٹ کے ساتھ چپک جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا آپ کو ایسی ڈیوائس لگی ہوئی ہیں جس کے نکل جانے کا خطرہ ہے۔ اور ہم جتنے بھی ٹیسٹ کراتے ہیں وہ ریپیوٹیبل لیبارٹریز سے کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، یاد رہے کہ ہمارے پیشنٹس صرف پاکستان سے نہیں ہیں، آل دا وے نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، یو اے ای، سعودی عربیہ، یو کے، اس میں مانچسٹر سر فہرست ہے، نیو یارک، اسٹیٹن آئلینڈ، شکاگو، ہیوسٹن، ٹورانٹو، دنیا بھر سے پیشنٹس آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ملک سے باہر کے جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو ملک کے اندر پیشنٹ ہیں وہ کم ہیں۔ تو یہ بھی ایسی بھی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ چند گزارشات ہیں جو کہ ہم آپ کو الرٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ فیمیل گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں آپ کے علاج کے لیے، علاج سے پہلے، علاج کے دوران اور علاج کے بعد۔ ہمارے پاس ٹیمز آف گائنیکالوجسٹ ہیں، ہمارے 2 سائٹس ہیں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے بالکل سامنے واقع ہے، دوسری سائٹ ہماری OMI ہاسپٹل، آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کراچی ہے، جو کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے عقب میں اور IBA کراچی کے سامنے واقع ہے۔ ہماری پاس جتنی بھی گائنیکالوجسٹ ہیں وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں سے تعلیم یافتہ ہیں اور ٹاپ آف دا لائن ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس جو گائنیکالوجسٹ ہیں سب سپر اسپیشلسٹ ہیں۔ پاکستان کی سب سے اعلیٰ ترین ڈگری جس کو FCPS کہا جاتا ہے وہ ہے، اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، 5 سے 7 گولڈ میڈلز ہیں ہماری ڈاکٹرز کے پاس۔ اور کسی بھی لحاظ سے اگر میں ان کو امریکہ یا یورپ میں ڈاکٹر سے کمپیئر کرتا ہوں، جہاں پہ میں اکثر جاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، آپریٹ کرتا ہوں، یہ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک گائنیکالوجسٹ اسائن کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے ڈے 1 یعنی پہلے دن سے آپ کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہوتی ہیں، وہی آپ کا چیک اپ کرتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام جو گائنیکالوجسٹ ہیں یہ میری نگرانی میں کام کر رہی ہیں، میری گائیڈ لائنز کو یہ فالو کر رہی ہیں، یعنی مجھے ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ہر کیس جو ہے میرے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور میری ایڈوائس پہ آپ کا MRI ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور ان لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جو کہ ریپیوٹڈ ہیں۔ MRI بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں MRI کی مشینز لگی ہوئی ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ MRI ابھی ہمیں پوری طرح پڑھنا نہیں آتا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے ہم نے کچھ ریڈیالوجسٹ حضرات کو ٹرین کیا ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، اور ہم ان اسٹیج پہ لے آئے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں، ان کی ریڈنگز ریپیوٹیبل ہیں، ریلائبل ہیں، جس میں سر فہرست النور ڈائگنوسٹک ہے جو کہ لاہور شادمان میں واقع ہے، وہاں سے ہم اکثر کراتے ہیں۔ اسی طرح OMI ہاسپٹل میں بھی MRI ہے، لیکن اس کی ریڈنگ مجھے خود کرنی پڑتی ہے۔ تو
میں خود اس میں سرٹیفائیڈ ہوں MRI ریڈنگ میں اور سرٹیفیکیشن وغیرہ میں. سو یہ بتانا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. آپ ہر لیبارٹری سے ٹیسٹ نہیں کرا سکتے کیونکہ ان کی ریلائبلٹی صحیح نہیں ہے. ISO 2000 لیبارٹریز یعنی ویل ریپیوٹیڈ لیبارٹریز جس میں النور ڈائگنوسٹک، اسلام آباد ڈائگنوسٹک، چغتائی لیبس، آغا خان لیبس، یہ تمام شامل ہیں. یہ ان کو گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے، ان کے سٹینڈرڈز ہیں. علاج سے پہلے آپ کا ایک کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ کو ہم اسائن کرتے ہیں. وہ آپ کا معائنہ کرتی ہے، آپ کو اچھے طریقے سے دیکھتی ہے، آپ کی جو بھی گائنی کی صورتحال ہے اس کو ایویلویٹ کرتی ہے، اور جن میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات آپ میں خون کی کمی ہے تو اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو کھانے کی دوائیاں دی جاتی ہیں، بعض اوقات انجیکٹیبلس دیے جاتے ہیں. جن خواتین کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو ٹیمپریریلی ہم ہینڈل کرتے ہیں ٹل وی گیو یو ٹریٹمنٹ. اور ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ہماری گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں جو کہ فلورز پہ ہوتی ہیں، یعنی وارڈز آپ پہ راؤنڈ کرتی ہیں، آپ کو دیکھتی ہیں. اور یاد رہے کہ تمام کا تمام پروسیجر میں خود کرتا ہوں، رائٹ فرام ڈے ون. دوائیاں بھی میں خود لکھتا ہوں، ساری پرسکرپشنز میری طرف سے لکھی جاتی ہیں، میں خود سائن کرتا ہوں. آپ کا فالو اپ میں خود کرتا ہوں، آپ کے وارڈز میں خود جاتا ہوں، ڈسچارج انسٹرکشنز میں خود دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ بتانا بہت اہم ہے کہ ہم آپ کو کال کرتے ہیں جب آپ گھر چلے جاتے ہیں. آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آپ کی خیریت خود معلوم کرتے ہیں. تمام پیشنٹ سے میں خود کال کر کے بات کرتا ہوں، ان کے کنسرنس سنتا ہوں علاج سے پہلے، اور بعض اوقات اگر علاج کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں اویلیبل ہوتا ہوں. ہمارا تمام سٹاف انکلوڈنگ مائی سیلف آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کسی بھی سٹیج پہ ہم آپ کو ابینڈن نہیں کرتے، یعنی کہ ہم نے اگر آپ کا علاج کر دیا یا آپریٹ کر دیا تو اس کے بعد ہم بالکل سین سے غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے سٹاف کا کوئی بھی ممبر کسی بھی سٹیج پہ آپ کو ابینڈن نہیں کرتا، یعنی آپ سے قطع تعلق نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ رہتا ہے. علاج کے قریباً مہینے بعد ہم آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں اور آپ کا چیک اپ ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ہماری گائنیکالوجسٹ آپ کے لیے فون پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آڈ آورز ہیں تو ہمارے دوسرے نمبرز کھلے ہوئے ہوتے ہیں جس میں میرا نمبر بھی شامل ہے. لیکن یاد رہے کہ 10 سے 11 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے، یعنی آپ کے یہاں اگر رات ہے تو ہمارے یہاں دن ہے، یا آپ کے صبح ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں رات کا مڈ نائٹ ہوگی. تو یہ تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ڈاکٹرز کے بھی ٹائمنگز ہیں، اس میں آپ ٹیکسٹ کر سکتی ہیں، وائس میل چھوڑ سکتی ہیں، یا آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو ہمارے اپوائنٹمنٹ کے نمبر سے جو کہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں اس پہ آپ رابطہ کر سکتی ہیں. اب یہ جاننا ہے کہ کیا آپ کے علاج میں جو پوسٹ کیئر ہے، یعنی علاج کے بعد جو کیئر ہے وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ علاج کر دیا اور غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہمارے کسی مریض کے ساتھ ایسی کیفیت نہیں ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ابینڈن کر دیا جائے، یعنی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے. ہمارے ہر پیشنٹ کے ساتھ ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اٹیچڈ ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ یہ سپر اسپیشلسٹ ہیں. FCPS کیا ہوا ہے، یا FRCOG کیا ہوا ہے، MRCOG کیا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ٹاپ آف دا لائن ہیں، اور پاکستان کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز اور ٹیچنگ ہاسپٹل سے کوالیفائڈ ہیں. 2 ہسپتال جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، یہ ٹیچنگ ہاسپٹلز بھی ہیں. حمید لطیف ہاسپٹل از ٹاپ آف دا لائن. OMI ہاسپٹل شہر کراچی کا موسٹ ایڈوانس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. حمید لطیف ہاسپٹل میں لائف کے نام سے فرٹیلیٹی سینٹر بھی ہے،
جو کہ ہمارے استاد پروفیسر راشد لطیف صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ اس فیلڈ کے پائنیئر ہیں، اور الحمدللہ سب سے زیادہ ایشیا میں سکسیس ریٹ انہی کا ہے۔ یہاں پہ جینڈر سلیکشن، یعنی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، وہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کے گائنی کے اور جو دیگر امراض ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے۔ مختصراً آپ کو اتنا بتانا تھا کہ آپ کی معالج کی قابلیت بہت اہم ہے، اس کا تجربہ بہت ضروری ہے، آپ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ کامیابی کا تناسب کیا ہے، آپ کی تشخیص کس طریقے سے کی جاتی ہے، آپ کے مرض کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور کیا کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ علاج سے پہلے، علاج کے دوران اور علاج کے بعد آپ کی تیمارداری اور آپ کے علاج کے لیے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا ہر لحاظ سے آپ کا علاج بین الاقوامی معیار اور ورلڈ کلاس میڈیکل فیسلٹیز میں کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ مختصراً آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں جانیں، کہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں ملک سے باہر سے بھی آ رہے ہیں، ملک کے بھی ہیں، لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں ہر طریقے سے تسلی کریں، معلوم کریں کہ آپ کیا علاج کرانے جا رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔ اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔